اور پروگرام کے سیگمنٹ میں جی بات کر لیتے ہیں. آج 7 اگست ہے اور 1 اگست سے لے کر کے 7 اگست تک دنیا بھر میں بریسٹ فیڈنگ ویک کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے اس ویک کو. اور اسی کی اہمیت، بریسٹ فیڈنگ کی جو اہمیت ہے وہ کتنی زیادہ ہے ایک عورت کے لیے، ایک ماں کے لیے اور پھر اس کے بچے کے لیے، دونوں کے لیے کتنا لازم و ملزوم ہے یہ ماں کا دودھ بچے کو پلانا. اس پر آج ہم بات کریں گے اور اس کے لیے آج ہم نے خاص طور پہ دعوت دی ہے ایک ممتاز اور مایہ ناز کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ جناب ڈاکٹر سمینہ صاحبہ آج ہمارے مارننگ شو میں ہمارے ساتھ موجود ہے. ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ کو. کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ. اچھا جی، آج ہم بات کر رہے ہیں ماں کا دودھ، جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے نومولود کے لیے ماں کا دودھ ایک بہترین اور مکمل غذا قرار دیا جاتا ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ کتنا ضروری ہے دودھ پلانا؟ انتہائی ضروری ہے جی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو غذا نومولود کے لیے بنائی ہے اس سے بہترین تو کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی نا. تو بہت سے اس کے اوپر بڑی بوڑھیوں کے بیانات ہیں کہ جی پہلے دن کا دودھ جو ہوتا ہے، جو بالکل کلیئر فلوئڈ ہوتا ہے، وہ بچے کو نہ دیں، اور پھر جب صحیح طرح سے دودھ اس کو نکال کے گرا دیں. اور انگلش کی کتابوں میں اس کو وچز ملک یا بڑا سٹرینج سا کوئی چیز جانا جاتا تھا. اور جب تک پراپر فلو آف ملک نہیں آتا تھا تو اس کو ایکسٹریکٹ کر کے پھینک دیتے تھے. اچھا. لیکن لیٹسٹ ریسرچ میں یہ آیا ہے کہ وہ جو پہلے دن کا جب بیبی ڈیلیور ہوتا ہے اس کے آگے کوئی 48 آورس تک کولوسٹرم آتا ہے. کولوسٹرم از اے کلیئر ویری تھک فلوئڈ، اور اس کے اندر ماں جتنی بھی بیماریوں میں سے گزری ہوتی ہے پوری زندگی، اس کی امیونٹی اس کے اندر ہوتی ہے، امیونوگلوبولنز ہوتی ہیں. اور اگر بچہ وہ سکل کر لے گا شروع کے چند فیو ملی لیٹرز آف ملک، وہ کم مقدار میں آتا ہے لیکن بہت نیوٹریشس ہوتا ہے. اس کے 1-2 چمچ اگر اس کو کئی گھنٹوں کے لیے اس کو پراپر نیوٹریشن بچے کو دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ جب سوالو کرتا ہے تو اس کی پوری انٹسٹائن کے اندر وہ ریسیپٹرز جنہوں نے جراثیموں کو جگہ دینی ہے، جہاں جراثیموں نے آ کے چپکنا ہے، وہ ان کو ٹوٹلی سیل کر دیتے ہیں. اس کی پوری گٹ میں جراثیم جا کے وہ اٹیچ ہی نہیں ہو سکتے. زبردست. ہاں، تو وہ جتنی بھی ڈیزیزز کے اگینسٹ ماں کی امیونٹی ہے وہ ساری کی ساری امیونوگلوبولنز اس کولوسٹرم میں ہوتی ہیں. تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارے جو ریکمینڈڈ ہے گائنی آبسٹیٹرکس میں، کیونکہ ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور فوراً پھر وہ ماں کے ساتھ لیش آن کرایا جاتا ہے، تو جیسے ہی سیزیرین میں سے بچہ نکالتے ہیں، ابھی سٹچنگ نہیں کی ہوتی ہے، ابھی پلیسنٹا آؤٹ نہیں ہوتا، اس کو کلین کر کے تو نرس سب سے پہلے ابھی اس کا سیزیرین ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بریسٹ کے ساتھ لگا دیتی ہیں، بشرطے کہ بچہ کرائی کرتا ہوا نکلے. آبویسلی اگر اس کے لنگز ڈیولپ نہیں ہیں یا وہ بہت بری حالت میں نکلا ہے پھر تو اس کو نرسری بھیجنے کی جلدی ہوتی ہے. لیکن نارمل ڈیلیوری میں تو خاص طور پہ جیسے ہی بچہ ڈیلیور ہوتا ہے اس کو ماں کے ساتھ لیش آن کروا دینا چاہیے. اس کا 2-3 فائدے ہیں. ایک تو جلدی سے برین کو سگنل ملنا شروع ہوتا ہے. اب یہ جو سکلنگ کا جو ریفلیکس ہے وہ یہ ہے کہ بریسٹ سے اسکن سے جب بیبی اٹیچ ہوتا ہے تو ایک سگنل جاتا ہے برین کو کہ سیکریٹ کرو ہارمونز، جنہوں نے پھر وہ بریسٹ کو میسج جاتا ہے برین کا اور وہ سیکریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اسی طرح جب بیبی لیش آن کرتا ہے اس کے چند جو ہے منٹ کے بعد پراپر جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اس کی بہت زیادہ فزیولوجی ہے. اور ایک تو یہ کہ لیش آن کرتا ہے ماں کو وہ بیبی کا ٹچ، بچے کو ماں کا ٹچ اسی وقت مل رہا ہوتا ہے. اور پھر آکسیٹوسن ایک ہارمون ہے جو یوٹرس کو کنٹریکٹ کرتا ہے. تو جب بچہ لیش آن کرتا ہے بریسٹ کے اوپر تو آکسیٹوسن سیکریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے برین سے. اچھا. تو بریسٹ فیڈنگ کے 2-3 فائدے، ایک تو ایک ماں اور بچے کا بانڈ ڈیولپ ہو رہا ہے، بریسٹ فیڈنگ اسٹیبلش ہو رہی ہے، اور ماں کے خون ضائع ہونے کی مقدار کم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آکسیٹوسن جو ہے وہ جا کے یوٹرس کو زور سے کنٹریکٹ کر دیتی ہے اور پھر وہ بلیڈنگ جو ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے. کتنا خوبصورت یہ قدرت کا عمل ہے نا. بالکل. جس کو پھر اور آپ دیکھیں کئی بار ہم نے
بچے کو صرف ماں کے بریسٹ کے پاس رکھا جسٹ تجربہ کرنے کے لیے، وہ بلی کی طرح وہ جاتا 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 خود ہی لیش آن ہو جاتا ہے. اس کو کس نے بتایا کہ اس طرح؟ تو اس لیے پھر اس کے آگے ماؤں کو ہوتا ہے جی گرمی ہے، بچے کو علیحدہ سے پانی پلا دیں، اور سردیوں میں ان کو ہوتا ہے کہ جی پانی نہیں دینا، کچھ اس قسم کی گڑبڑیں وہ کر رہی ہوتی ہیں. تو اتنی خوبصورت بات ہے کہ نہ صرف دودھ کی انگریڈینٹس جو ہیں وہ بچے کی ایج کے مطابق چینج ہوتی رہتی ہیں، آفٹر ایوری ویک جو ہے اس کے انگریڈینٹس قدرتی طور پہ بچے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق چینج. جو 1 مہینے کے بچے کے لیے ماں کا دودھ آ رہا ہے وہ 9 ماہ کے بچے سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو سردیوں میں سیکریٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ گرمیوں سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. گرمیوں میں بچے کو اگر ماں کا دودھ دیا جا رہا ہے تو اس کو ایکسٹرا پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، قدرتی طور پہ وہ پتلا دودھ آئے گا. اور سردیوں میں کیونکہ پانی کی اتنی مقدار نہیں چاہیے تو سردیوں میں ماں کا دودھ گاڑھا ہو جائے گا. صحیح. اور پھر بیٹی کے لیے وہ اور طرح کا دودھ سیکریٹ ہوتا ہے. کیا بات ہے! کین یو بلیو دس؟ یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے اب کہ بیٹی کے لیے انگریڈینٹس فرق ہوتے ہیں اور لڑکے کے لیے انگریڈینٹس فرق ہوتے ہیں. پھر آپ رات کو اٹھیں آپ کو بیکٹیریا فری نارمل ٹیمپریچر میں، اور نہ اس کو بوتلوں کو دھونا پڑے، نہ اسٹرلائز کرنا پڑے، اور نہ کچھ، ایوری تھنگ از ڈن بائی نیچر. تو یہ تو امیزنگ ہے. جو بچیاں دودھ نہیں پلاتی بہت زیادتی کرتی ہیں اپنے ساتھ بھی اور بچے کے ساتھ. بریسٹ کینسر کے کہتے ہیں بہت چانسز ہوتے ہیں اگر بریسٹ فیڈ نہیں کرایا. ہاں زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. پھر اس کی کیا کمپلیکیشنز ہے، کیا مطلب میڈیکل ہسٹری ہے اس میں؟ کوئی کچھ ضروری ہے کہ جس ماں نے اگر بریسٹ فیڈ نہیں کروایا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، چانسز بڑھ جاتے ہیں. اٹ از ون آف دا فیکٹرز. اچھا. جیسے کہ اگر اس کے خاندان میں جینز ہیں، اس کی خالہ کو، ماں کو، بہن کو بریسٹ کینسر کسی ایک کو ہو گیا ہے تو اس کے تو چانسز بہت زیادہ برائٹ ہو گئے نا. 1 in 9 تو ویسے ہی پاکستان میں 9 عورتیں اگر ایک کمرے میں بیٹھی ہیں تو 1 نہ 1 کو تو بریسٹ کینسر ہونا ہے. اتنا کامن ہے. تو یہ جو ہے فار ایگزامپل اس کا جینیٹک میک اپ ایسا ہے، پھر وہ اسموک کرتی ہے یا اس کی ڈائٹری ہیبٹس ایسی ہیں. پھر اس میں سے ایک فیکٹر یہ ہوگا کہ آپ نے اگر دودھ بھی نہیں پلایا اور آپ جینیٹیکلی بھی پرون ہیں، اور تو پھر وہ ایک فیکٹر ایڈ ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ دودھ نہیں پلایا تو کینسر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. صحیح. اچھا، کچھ مائیں جابس کرتی ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے پھر وہ بوٹلز میں دودھ نکال کے بچے کے لیے پھر وہ فریج میں رکھ جاتی ہیں کہ ان کا جو بھی کیئر ٹیکر ہے وہ پھر ان کو، تو یہ کتنا سیف ہے؟ یہ پلاسٹک کی بوٹل میں نہ رکھیں نا، سلیکون کی بوٹل میں. سلیکون کی بوٹلز اتنی ملتی ہیں بازار میں، تو اس کو اسٹرلائز طریقے سے آپ نکالیں. یہ نہ ہو کہ آپ نے نہایا ہی نہیں ہے، ہاتھ آپ کے گندے ہیں، تو بالکل صابن سے ہاتھ دھو کے نہا کے اپنے بریسٹ کو واش کر کے اس کے بعد آپ ایکسٹریکٹ کریں. اور اس میں 3-3-3 کا فارمولا ہے کہ اگر آپ عام ٹیمپریچر پہ رکھ کے جا رہے ہیں تو آپ 3 گھنٹے رکھ سکتے ہیں. روم ٹیمپریچر پہ 3 گھنٹے رکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے فریج میں رکھا ہوا ہے تو 3 دن رکھ سکتے ہیں. اچھا. اور اگر آپ نے فریزر میں رکھا ہوا ہے تو آپ 3 ہفتے رکھ سکتے ہیں. صحیح. فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں؟ فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں. صحیح. اس کو بعد میں وارم کر لیں. اچھا، یہ پہلے دودھ کی اہمیت تو آپ نے بتا دی ہے. پہلے 6 months تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیکلی بھی اور ویسے بھی کہ ماں کو پہلے 6 ماہ تک تو بچے کو پلانا چاہیے ماں کو اپنا دودھ؟ اس لیے کہ اور کسی غذا کی ضرورت نہیں ہے بچے کو. جو سالڈز ہم شروع کرتے ہیں وہ 6 months پہ اس کو ضرورت ہے. اس سے پہلے تو اس کی ساری نیڈز پوری ہو رہی ہیں. دودھ میٹھا بھی ہوتا ہے، اس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹینز ہیں، منرلز ہیں، وائٹامنز ہیں. وہ تو ایک بیلنسڈ فارمولا ہے نا. اگر ماں کی ہڈیاں بھی ٹوٹ رہی ہیں کیلشیم کی کمی سے، بچے کی ایک تو جب پیدائش ہوگی تو اس کی فلی اوسیفائڈ ہڈیاں ہوں گی. دودھ کی کوالٹی پہ نیچر کمپرومائز نہیں کرتی. اس میں پوری آئرن جائے گی، اس میں پوری کیلشیم جائے گی. کوالٹی دودھ کی بہت زبردست رہے گی. ماں کو انیمیا ہو جائے، آئرن کی کمی ہو جائے، کچھ ہو جائے
مگر جو دودھ کی کوالٹی ہے بچے کے لیے دیٹ ول ریمین ایکسلنٹ. تو پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ ماں اگر کچھ کھانے لگتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں اکثر خواتین, نہیں تم نے سردی ہے تو تم نے اورنج نہیں کھانے ہیں, بچے کو ٹھنڈ لگ جائے گی, ٹھیک ہے, گھر میں کچھ ایسا بن گیا ہے تو نہیں تم نے نہیں کھانا ہے, اب چنے بن گئے ہیں تو وہ نہیں کھانے ہیں, بچے کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا, تم نے یہ کارنس نہیں کھانے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, ماں کے کھانے پینے سے یہ متس ہیں ساری. کہ جوس نہ پیو بھائی, تم نے ابھی دودھ پلانا ہے بچے کو تو اس کو ٹھنڈ لگ جائے گی, اس کو نمونیا ہو جائے گا. اس کے دودھ نے تو اس کے جوس اگر اس نے پیا ہے وہ تو اس کے معدے میں جائے گا, معدے سے انتڑی میں جائے گا, وہ فیتی فیتی کر دے گا اس کو. مطلب the intestine it breaks everything into small pieces نا. وہ پانی کہیں اور چلا جائے گا, اس کا شوگر کہیں اور چلی جائے گی, انٹسٹائن نے اس کو ہر طرف مطلب اس کے پارٹس کر کے اس کو ڈس انٹیگریٹ کر کے, اور دودھ نے اور شکل میں چلے جانا ہے. وہ ڈائریکٹ تھوڑی ہوتا ہے. دیز آر آل میتھس ہے نا. کھانے سے روک دیا جاتا ہے کہ تم نے, کھانے سے تو اچھی چیزوں سے روکتے ہیں. آپ غور کرنا کہ اگر ساس کہے گی نا کہ روکنا ہے اس کو کسی چیز سے, تم دودھ نہ پیو, یہ ایسا ہوتا ہے, اینو گوشت نہ دینا, ہو بچے کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گی. پتہ نہیں وہ اچھی چیزوں سے سمجھتی ہیں کہ ان کو روکنا چاہیے. اور کتنی زیادتی ہے نا عورت کے ساتھ. یہ عورت کو کتنی زیادہ اچھی ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو دودھ پلا رہی ہوتی ہے اپنے بچے کو. دیکھیں یا نارمل ڈائٹ بھی اگر کھائے گی تو اتنے ہی نیوٹریشنس بچے کو مل رہی ہوتی ہیں. ماں کمزور ہوتی جائے گی نا. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ دودھ کی کوالٹی تو کمپرومائز نہیں ہوگی, لیکن کمپرومائز نہ ہونا وہ اس کے اپنے جسم سے ہی نکل رہا ہے نا. اگر وہ اپنی جسم مشین میں نہیں ڈالے گی اور مشین وہ بنا کے دیتی جا رہی ہے تو ایونچولی تو مشین خالی ہو جائے گی نا. تو ماں کو ہڈیاں ٹوٹنے کا ڈر, اس کی کیلشیم بہت زیادہ. تو اس دودھ میں اتنا کچھ ہے, اس کے انگریڈینٹس آپ کبھی دیکھیں تو وہ نچوڑ کے ماں کو رکھ دیتا ہے. اس میں آئرن بھی جا رہا ہے, دودھ میں سے مطلب وہ بلڈ میں سے انگریڈینٹس آتے ہیں نا, پھر وہ دودھ جو ہے وہ میمری گلینڈ بناتا ہے, تو اس کے اندر مینوفیکچرنگ میں اس کو اتنی چیزیں چاہیے. پھر دودھ کی کوالٹی ڈپینڈ کرتی ہے کہ ماں کیا کھا رہی ہے. obviously اس کے اندر وہ نیوٹرینٹس ہیں تو وہ جائیں گے نا. تو اس لیے ماں کی غذا تو بہت اچھی ہونی چاہیے, لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اوور ایٹ کر کے اپنا وزن ہی بڑھا لیں. آپ پراپر مطلب اس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے, کوانٹٹی کی بجائے, مقدار کی بجائے اس کی جو اس کے کوالٹی وہ بہتر ہونی چاہیے. اگر دودھ کم بن رہا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے, عورت کو کس قسم کی ڈائٹ دینی چاہیے؟ کیونکہ کچھ خواتین میں دودھ بہت کم مطلب بنتا ہے نا, اور کچھ میں بہت زیادہ. ان کا تو ایسے میں نے اکثر خواتین کو دیکھا ہے وہ بہتا رہتا ہے نا. تو کیا بچے کو پراپر پلاتی نہیں ہے یا وہ بنتا زیادہ ہے, اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ سارا آپ کی مینٹل سٹیٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ایک بچی تھرو آؤٹ پریگننسی یہ سوچ رہی ہے کہ میں نے تو ایکسکلوزو بریسٹ فیڈنگ کرنی ہے تو اس کا دودھ اتنا آئے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا. اگر ایک بچی اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہی یا سوچ رہی ہے تو وہ کنفیوزڈ ہے کہ میں پلاؤں کہ نہ پلاؤں, میں کیسے کروں گی یہ سارا کچھ, تو دودھ تو نہیں آئے گا. تو اگر وہ موٹیویٹڈ ہے کہ میں نے تو پلانا ہی پلانا ہے یہ تو, اور پھر وہ بریسٹ کی تیاری, مطلب پورے 9 months بہت سی بچیوں کو یہ نہیں پتا کہ بریسٹ کی بھی تیاری ہوتی ہے آنے والے مہمان کے لیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ اٹینڈنس جو گائنیکالوجسٹ کے پاس ہوتی ہے, یہ میں ان بچیوں کو بھی ایجوکیٹ کروں گی جو ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں, کہ جب آپ جائیں گائنیکالوجسٹ کے پاس تو گائنیکالوجسٹ کے فرسٹ ایگزامینیشن میں بریسٹ ایگزامینیشن انکلوڈڈ ہونا چاہیے. نہیں کرتی. ہاں, بریسٹ ایگزامینیشن جو ہے اٹ از اے مسٹ. ہمارے ریکمینڈڈ ہے, پوری ہماری جو ٹریننگ گائنیکالوجسٹ کی ایز اے کنسلٹنٹ ہوتی ہے اس کے اندر بریسٹ ایگزامینیشن, یعنی ہمارا اتنا امپورٹنس اس کو دی جاتی ہے کہ ہمارا جو کمپلسری کویسچن ہوتا ہے نا گائنی میں وہ بریسٹ کے اوپر ہوتا ہے, بریسٹ ڈیزیزز پہ. اف یو فیل دیٹ کویسچن یو فیل یور ایگزام. اتنا امپورٹنٹ ہے. ہماری گائنی کی ڈومین میں آتی ہیں بینائن ڈیزیزز آف بریسٹ, کیئر آف بریسٹ, وہ ساری چیزیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچیوں کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بریسٹ ایگزامینیشن فرسٹ ایگزامینیشن کے ساتھ
گائنیکالوجسٹ نے کرنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی گٹھلی ہے, شروع میں ہی کوئی کینسر ڈیولپ ہو رہا ہے, تو وہ ڈاکٹر جب آپ کو پیلپیٹ کرے گی, دیکھے گی, تو آپ سے تو کم از کم وہ زیادہ ہی جانتی ہے نا, سرجری کی بھی اس کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے, تو وہ اس میں گٹھلی کوئی ہے تو وہ آپ کو نوٹیفائی کر دے گی. بغل کے لمف نوڈز دیکھنے بہت ضروری ہیں. پھر اس کے بعد یو ہیو ٹو پریس دا ایریولا, اور اس کو پریس کر کے دیکھیں کہ ڈکٹ ساری اوپن ہے کہ نہیں ہے. وہ لیٹر آن جب لیٹر پریگننسی ہوتی ہے تو وہ ڈکٹس جو ہیں وہ زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ بچیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنی غذا کے ساتھ ساتھ دے ہیو ٹو پریپیئر دا بریسٹ. پھر وہ انولیوٹیڈ نپلز ہوتے ہیں, کئی دفعہ وہ باہر ہی نہیں نکلے ہوتے ڈیولپمنٹلی, ماں نے بھی نہیں غور کیا, جوان ہو گئی, اس نے خود بھی غور نہیں کیا. تو جب بہت کیسز ہوتے ہیں اس طرح کے, ہم بریسٹ فیڈنگ پہ جب ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ نپل انورٹیڈ ہوتے ہیں, وہ تو باہر نکل ہی نہیں سکتے. تو اس کے لیے پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے. جب اگر گائنیکالوجسٹ نے فرسٹ وزٹ پہ بریسٹ ایگزامن کر لیا, تو پھر وہ ایک منور ہوتا ہے پل رولنگ موومنٹ کے ساتھ, اس کو 9 months اگر ماں اپنے بریسٹ کو وہ ایکسرسائز کرواتی رہے تو وہ بریسٹ جو نپلز ہیں وہ باہر انولیوٹیڈ جو ہیں وہ باہر آ سکتے ہیں, اور بریسٹ فیڈنگ ممکن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ساری بچیوں کو جاننا کہ تھرو آؤٹ پریگنینسی پھر انہوں نے نہاتے ہوئے اپنی ڈکٹس کو کلین کرنا ہے, کیونکہ ان میں سیبیشس مٹیریل اور چیزیں بھر جاتی ہیں, اور ڈکٹس جو ہیں جن میں سے ملک نے فلو کرنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کلین ہوں. اور اس کے بعد پھر بریسٹ کی ہائیجین بڑی امپورٹنٹ ہے. دودھ پلانے سے پہلے بچیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بریسٹ کی ہائیجین کیسی ہے. اب بچہ جو ہے وہ منہ میں اس کے کوئی خاص جراثیم نہیں ہوتے جب وہ پیدا ہوتا ہے, جیسے ہی وہ باہر آتا ہے تو جراثیم اس کو چمٹتے ہیں, اس کی اورل کیوٹی میں بھی جراثیم آ جاتے ہیں. اب جو ڈکٹس ہیں وہ تو اوپن ہے نا اوپر سے, کافی ساری ڈکٹس ہیں, کوئی آئی تھنک اٹ از اباؤٹ 16 ڈکٹس آن ایچ سائڈ. اچھا. ہاں, تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ڈکٹس اوپن ہیں, اب منہ میں بچے کے جراثیم ہیں, اب اس نے دودھ پی لیا, آپ نے دودھ پلا کے اسی طرح آپ چھوڑ دیا تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اس میں تو جرمز جو ہیں وہ بچے کے منہ سے آپ کی بریسٹ کی جو ڈکٹس ہیں اس میں سے جائیں گے, اور سٹورڈ ہوتا ہے اس میں, وہ سائنسز ہوتے ہیں جو ملک کو سٹور کرتے ہیں, اس کے اندر اگر ایک بھی جراثیم چلا گیا تو اس کے اندر تو بہت سارا دودھ ہے, وارمتھ ہے, میٹھا ہے, پروٹینز ہیں. تو وہاں پہ پھر یہ ارلی جو بچیاں جن کو ابھی ایکسپیرینس نہیں ہوتا بریسٹ ایبسس کے ساتھ آتی ہیں. پہلے تو میسٹائٹس ہوگا, سوولن ریڈ بریسٹ, اور اس کے بعد اس میں لوکلائزڈ پس. کئی دفعہ تو وہ اتنی ہماری وہ ڈشز بھر جاتی ہیں, اتنی پس نکلتی ہے. پھر وہ انسیجن ڈرینیج, جنرل اینستھیزیا دے کے, کیونکہ وہ اتنا پینفل ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب بچہ دودھ پی لے تو آپ اٹھیں اور اس کو صابن سے دھو دیں اپنے آپ کو. صابن سے دھونے کے بعد آپ تھوڑی سی پولیفیکس آئنٹمنٹ لیں اور وہ آپ نپل کے اوپر لگا دیں. اس طرح آپ کی ڈکٹ سیل ہو جائیں گی, اور یہ کہ آپ کا وہ کوئی اگر اس نے ٹراما کیا ہے سکل کرتے ہوئے تو وہ پولیفیکس آئنٹمنٹ لگانے سے جلدی سے اس کی ہیلنگ ہو جائے گی. اگر آپ نے بریسٹ کی لیش آن کہتے ہیں, یہ جو پیلٹ ہوتا ہے نا, تالو جو ہوتا ہے, اس کے ساتھ اباؤٹ 1 inch آف دا بریسٹ اور 1.5 inch شروع کا وہ لیش آن ہوتا ہے. اس میں نیگیٹو پریشر ڈیولپ ہوتا ہے, منہ میں نیگیٹو پریشر ہوتا ہے, اور اس کو ہم لیش آن کہتے ہیں کہ بیبی لیش ہو گیا. لیکن اگر آپ ایسے نہیں کر رہے اور آپ صرف نپل آپ نے منہ میں ڈالا ہے, بیکاز دا ہول ایریولا شوڈ بی ان دا ماؤتھ آف دا بیبی. اوکے. ایریولا کے نیچے سائنس ہوتے ہیں اور نپل میں صرف ڈکٹس ہوتی ہیں. اگر آپ صرف نپل ڈالیں گے تو وہ کھینچے گا, سک کرے گا, اور اس میں نپل انجری بہت کامن ہوتی ہے. اس کے اندر کٹس پڑ جاتے ہیں, اور پھر وہاں سے انفیکشن جانی بہت آسان ہو جاتی ہے بریسٹ کے اندر, اور بریسٹ ایبسسز اور بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے ایریولا اس کے پہلے تو اس کی گال پہ لگائیں نا, اپنا ٹچ دیں,
تھوڑی دیر کے بعد وہ بہت بڑا منہ کھولے گا. دیٹ از دا ٹائم آپ نے اس کو لیش آن کرانا ہے. اور لیش آن کرتے ہی آپ نوٹ کریں گے کہ وہ جو بیبی کے گمز ہیں نا وہ ایریولا کے اوپر جاتے ہیں, وہاں سائنسز ہیں. سائنسز پہ اس کو صرف پریس کرنے کی ضرورت ہے, ہاں اس کو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. ملک خود بخود آئے گا جب وہ جسٹ اپنے گمز کے ساتھ اس کو دبائے گا. لیکن اگر آپ نے پراپر لیش آن نہیں کیا, آپ صرف نپل اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں, تو وہ کھینچے گا, سک کرے گا, پینفل بھی ہوگا, پینفل ہوگا وہ, تو پھر ایونچولی وہ پلانا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو واش کریں, ویزلین یا آپ پالیفیکس آئنٹمنٹ لگا لیں. پلانے سے پہلے آپ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے, یو جسٹ کلین اٹ ود پیپر اور اس کو آپ پلا دیں. لیکن پلانے کے بعد اس کو اچھی طرح بریسٹ کو واش کر کے اور آپ پالیفیکس کے آئنٹمنٹ لگا لیں اگین. ٹھیک ہے. لیکن اس میں کہہ رہی ہیں کہ پلانے سے پہلے پھر واش کرنا ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, ٹیشو سے صاف کر لیں. ٹھیک ہے. دن میں کتنی بار بچے کو دودھ دینا چاہیے؟ فکس نہیں ہے, یہ ڈیمانڈ پہ ہے. اگر بچے کو زیادہ ڈیمانڈ ہے تو آپ زیادہ دے دیں, زیادہ بار دے دیں. کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ایک ٹائم پہ مدرز ملک اتنا ایڈیکویٹ نہیں ہے, بچے کو بار بار اس کی ضرورت پڑ رہی ہے, تو آن ڈیمانڈ ہے. دس از آل آن ڈیمانڈ. اور اگر اکثر دادیوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں نا کہ اس کا تو پیٹ ہی نہیں بھرا, وہ تو دودھ, ہاں دودھ تو ہے ہی نہیں, اترا ہی نہیں ہے, تو ہے نا. بس وہ اترا مینٹل کنڈیشن کے اوپر ہے نا, آپ کتنے موٹیویٹڈ ہیں یہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ آج کل کی بچیوں کی طرح جو موٹیویٹڈ ہیں, واقعی جو دودھ پلانا چاہتی ہیں, اب میں نے ڈاکٹرز دیکھی ہیں یو ایس اے میں کام کر رہی ہیں, کوئی ہیلپ نہیں ہے, لیکن وہ نرسریز میں راستے میں, میری ایک فرینڈ کی بیٹی ہے, وہ ڈرائیو کرتے ہوئے ہاسپٹل جاتے ہوئے اس کو گھنٹہ لگتا تھا, وہاں اس نے گاڑی کے اندر بریسٹ ملک پمپ لگایا ہوتا تھا, اور اتنے دیر میں اس نے ٹائم, وہاں پہ تو ٹائم کی شارٹیج اتنی ہے, تو وہ جا کے تو نرسری میں جب اپنا بچہ دیتی تھی, ساتھ ہی وہ ملک باٹلز دیتی تھی کہ جی یہ آپ رکھ لیں شام تک کے لیے. تو یہاں پہ بھی آفیسز میں اس طرح کے جگہیں ہونی چاہیے جہاں پہ کہ مائیں جا کے جو نومولود بچے ہیں ان کو ساتھ لے آئیں, اور پرووائڈ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, کم از کم گورنمنٹ آفیشلز کو تو پرووائڈ کرنا چاہیے کہ وہ جیسے وہ فرانس کی ایک وہ تھی نا, پارلیمنٹیرین تھی, بالکل اندر پارلیمنٹ کے وہ ساتھ میں بچے کو اپنے پیٹ کروا رہی ہے اور ساتھ میں وہ اسپیچ کر رہی ہے, اینڈ وہ بڑا, ہمارے یہاں ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ الاؤ ہونا چاہیے کہ یہ ضروری ہے. خیر ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے, اگر پتہ چل جائے کہ لڑکی کی شادی ہو گئی ہے, اس کے بچے بھی ہیں, تو اس کو ویسے ہی اس کا وہ 60-70% اس کا, جس فیلڈ سے ہمارا تعلق ہے, وہ آپ کا پروفائل لو ہو جاتا ہے نا, کرائٹیریا ایک دم نیچے آ جاتا ہے کہ شاید یہ شادی شدہ ہیں, بچے ہیں, تو پتہ نہیں, بچے ہیں, پری آکیوپائڈ ہیں مینٹلی. یس. اچھا, کوئی ایسی کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں کہ جس میں ماں بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہیں یا نہیں پلانا چاہیے؟ جیسے میں نے بتایا کہ یہ بریسٹ ایبسس بہت پینفل ہوتی ہے, اور اس میں تو ہم جب اس کو کر دیتے ہیں انسیجن ڈرینیج اور وہ ساری, اس کی بڑی دیر تک ڈریسنگز ہوتی رہتی ہیں, پھر جا کے وہ گیپ فل ہوتا ہے جہاں پس تھی. اور تو وی ٹیل دا مدر کہ آپ جو افیکٹڈ بریسٹ ہے اس کے اندر سے بریسٹ ملک نکال کے پھینکتے جائیں اور دوسرے بریسٹ سے کنٹینیو رکھیں. اگر انہوں نے چھوڑ دیا پلانا پوری طرح سے تو وہ پھر اسٹیبلش نہیں ہو پائے گا دوبارہ. تو اس لیے بریسٹ ایبسس کا تو یہ ہے. پھر کئی کنڈیشنز ہوتی ہیں جیسے نپل کی سورائسز ہے, یا بہت زیادہ شدید اس کے اندر کوئی گروتھ ہو گئی ہے, اس کو نہیں پلا سکتی, یا بریسٹ کینسر کی شروعات ہے, تو اس لیے, اور یا انورٹڈ نپلز ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ مستند ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں. میرے پاس ایک پیشنٹ آئیں تو بریسٹ ایبسس کے ساتھ, میں نے اس کو کہا کہ ینگ بچی اور شاید سیکنڈ بیبی تھا, تو جیسے ہم پیلپیٹ کر کے, اور کافی فلوئڈ تھا اس کے اندر, میں نے کہا یہ تو دودھ پلا رہی ہے, تو یہ تو بریسٹ ایبسس ہے. اب ایسے ہوا کہ میں نے اس کی انسیجن ڈرینیج کر دی, اس میں سے پس بھی نکلی, اور لیکن وہ وونڈ ہیل نہیں کر رہا تھا. بریسٹ ایبسس تو تھی, لیکن وونڈ نے جیسے ہیلنگ پروسیس ہوتا ہے نا, وہ ہیل نہیں کر رہا تھا. تو مجھے شک پڑا کہ یہ ہیل کیوں نہیں کر رہا. میں نے بایوپسی لے کے بھیجی تو وہ کینسر تھا. Oh my God.
تو اس لیے بہت آپ کو دھیان سے دیکھنا پڑتا ہے. آپ مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں, اور کیونکہ بریسٹ کینسر اتنا کامن ہے تو میں اپنے لیول پہ تو آئی ڈونٹ ٹیک اینی چانسز. بہت کیئرفل رہنا چاہیے. کوئی بھی نوڈیول ہے میں ان کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں جی پریشان نہ ہوں, یہ فائبروایڈینوما ہے, مگر بہتر ہے کہ آپ اس کو نکلوا دیں. لگ تو یہ یہی رہا ہے لیکن دیر از نو ہارم ان گیٹنگ اٹ آؤٹ. تو اس لیے کوئی بھی نوڈیول ہے, کچھ ہے, بے شک بینائن ہے, گیٹ ریڈ آف اٹ. اوکے, بہت شکریہ ڈاکٹر سمینہ صاحبہ آپ آئیں, آپ تشریف لانے کے لیے. شکریہ.